اور معاشی لحاظ سے بھی مسلمانوں پر اگر کسی بھی قسم کا کوئی قرضہ یا کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی رہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی پریشانی اور مومنوں کے قرضے کو اپنا قرضہ قرار دے کر اس قرضے کو اتارا۔ لیکن اگر مومنوں نے کوئی دولت چھوڑی تو کہا کہ یہ اسے اس کے وارثوں کو دے دیجیے۔ 2 قدم آگے بڑھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین حنیف کو ہم تک پہنچانے میں کن کن مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کیا اور ہمارے سروں پر کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیا کیا فرائض ہمارے بنتے ہیں، تھوڑا سا مختصر اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی جس صورت کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے میں چند ایام کی تاخیر ہو گئی۔ کسی قریش کی عورت نے کہا کہ محمد کے پاس عیاذاً باللہ جو شیطان آسمان سے آتا تھا اس شیطان نے آنا بند کر دیا۔ اللہ رب العزت نے آیات نازل کی، فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور نہیں وہ آپ سے ناراض ہوا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کا آخر انجام آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ عاص ابن وائل بدبخت مشرک مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو الفاظ کہے، وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرَ کا شان نزول پڑھ لیجئے۔ فرمایا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کسی بھی قسم کی کوئی نرینہ اولاد پیدا نہیں ہونے لگی یا جو نرینہ اولاد پیدا ہوئی ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہونے لگی، فرمایا محمد سے نہ ڈرو، چند ہی دنوں میں اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ عرب کے اندر نحن اولو قوت، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے، یوں کہا جاتا تھا کہ جس کی جتنی اولاد نرینہ ہے اس کا نام اتنا ہی زیادہ قیامت تک چلے گا، لیکن جس کی اولاد نرینہ نہیں اس کا نام و نشان جلد ہی زمین سے مٹ جائے گا۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ نہیں رہی، جو پیدا بھی ہوئی دنیا سے رخصت ہوگی۔ تو عاص ابن وائل نے کہا ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن جلد ہی زمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، جب عاص ابن وائل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے نام و نشان ہو جائے گا، اللہ نے کہا یہ بے نام و نشان نہیں ہوں گے بلکہ یہ جو آپ کے دشمن ہیں یہی دم بریدہ ہونے والے ہیں، انہی کا زمین سے نام و نشان مٹنے والا ہے۔ آپ کا فریرہ، آپ کا علم، آپ کا جھنڈا تو زمین پر مشرق سے مغرب تک ہر کچے اور پکے گھر میں ہر انسان کے دل کے اندر ضرور لہرائے گا۔ زمین کا کوئی بھی مکان اور کوئی بھی حصہ مشرق اور مغرب سے خالی نہیں رہے گا، مغرب تک ہر جگہ مسلمانوں کا اور اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ الغرض یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سننی پڑی دشمنوں کی باتیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کن کن حالات اور مصائب سے گزرنا پڑا۔ ذرا قرآن کریم کو دیکھ لیجئے اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہوتی ہیں، 3 بیٹیوں کا جنازہ خود آپ کی نظروں کے سامنے اٹھتا ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کی سب سے زیادہ عزیز اور ہر مصیبت میں ساتھ دینے والی حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ آپ کے سامنے اٹھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی اولاد نرینہ پیدا ہوتی ہیں، قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم، 3 بیٹے پیدا ہوئے، جنازہ آپ کے سامنے اٹھتا ہے۔ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ ساتھ دینے والے خواجہ ابو طالب چچا، ان کا جنازہ آپ کے سامنے اٹھتا ہے۔ آپ کے انتہائی ہمدرد و غم گسار دادا عبد المطلب کا جنازہ آپ کے سامنے اٹھتا ہے۔ آپ کی والدہ جو سب سے بڑا مضبوط سہارا سروں پہ ہوتا ہے، جنازہ آپ کے سامنے اٹھتا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کے والد دنیا میں پہلے رخصت دنیا سے اٹھ جاتے ہیں۔ اس حال کے اندر نہ کوئی بھائی، نہ کوئی بہن، نہ والد، نہ چچا، نہ ماں، نہ اولاد نرینہ، بیٹیاں آئیں وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کانٹوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کا جھنڈا لے کر اٹھتے ہیں اور پوری کائنات میں اپنی حقیقی اور سگی اولاد کے بجائے مجھے اور آپ کو اور اس امت کے ہر فرد کو اپنی حقیقی اولاد قرار دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب یہ آل آپ پڑھتے
پوچھتے ہیں اس آل سے مراد کون ہے؟ فرمایا کل برن تقین، ہر وہ شخص جو نیک اور صالح ہو، ہر وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہو، ہر وہ شخص جو متقی ہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی آل میں شامل ہے۔ ان حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ دیتے ہوئے بازار عکاظ میں پہنچتے ہیں اور بازار مینا میں پہنچتے ہیں، اور قریش اور اسی طریقے سے سگا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور یوں کہتا ہے اس محمد کی بات نہ سننا، یہ میرا بھتیجا ہے، انہو لساحر، یہ جادوگر ہے، کسی نے کہا انہو لشاعر، یہ شاعر ہے، کسی نے کہا انہو بمجنون، یہ پاگل ہے۔ اللہ نے قسمیں کھا کھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، تسلی دی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے آپ کے رب کی، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں، یہ پاگل قریش والے مجنون ہیں جو دین حق اور دین صداقت کو چھوڑ کر، جو نبی حق کو اور نبی سچے نبی کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے وہاں پر ایک آواز لگائی تھی، میں وہی آواز آپ کے سامنے دہراتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تقاضا امت سے تھا اس تقاضے کو آپ کے سامنے دہراتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا الا رجل یحملونی الی قومہ فإن قریشا قد منعونی ان ابلغ کلام ربی، الا رجل یحملونی الی قومہ، اے حج کرنے کے لیے عرب سے آنے والے لوگوں، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھ محمد کو ہاتھ پکڑ کر اپنے خاندان کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر لے جائے، مجھے پناہ دے اور میں وہاں تم کو اللہ کا کلام سکھاؤں اور سناؤں۔ فإن قریشا قد منعونی ان ابلغ کلام ربی، اس لیے کہ قریش نے مجھے اس بات سے روک دیا ہے کہ میں اپنے رب کا کلام امت تک پہنچاؤں۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مجھ سے اور آپ سے فریاد کر رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مجھ سے اور آپ سے فریاد کر رہی ہے، کیا ہے تم میں سے کوئی ایسا شخص جو اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان میں، اپنے اداروں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے مسجدوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جگہ دے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم اور جھنڈا لے کر پورے زمین کی بستی بستی کے اندر، مشرق و مغرب کے اندر، تمام تر اداروں کے اندر، تمام تر گھروں کے اندر، اور انسانیت کے ہر پیاسے اور تڑپ رکھنے والے فرد کے پاس پہنچے اور ان تک رب العالمین کا یہ کلام پہنچائے۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مجھ سے اور آپ سے فریاد کر رہی ہے، اس لیے کہ ان الاسلام بدا غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، جس انداز میں دین اسلام کی ابتدا ہوئی تھی، انتہائی غربت، انتہائی قسم پرسی اور انتہائی پردیسی کے عالم میں، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ویسا ہی قسم پرسی کے عالم کے اندر، اسی طریقے سے ایک پردیسی کے طور پر، اسی طریقے سے انتہائی پریشانی کے عالم میں دوبارہ زمین پر نظر آ رہا ہے۔ اگر معاشرے میں ہر چیز کے لیے جگہ ہے، اگر جگہ نہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جگہ نہیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مجھ سے اور آپ سے فریاد کر رہی، میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں، اس سیرتی پروگرام کا بنیادی یہی مقصد ہے، کون ہے وہ فرد اس مجلس کے اندر، آج کی اس محفل میں، جو اس مجلس میں یہ وعدہ کرے کہ میں اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے خاطر، اسلام کی سربلندی کے خاطر، قرآن کو پورے معاشرے میں ہر زندگی، ہر انسانیت تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگی نچھاور اور قربان کر دوں گا۔ میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں اور آپ سے یہ عہد لیتا ہوں، چھا اسمز تیت کا نفر اگر ہیں تو دلوں کے اندر عزم کر لیجئے، پختہ ارادہ کر لیجئے کہ ہم اپنی شکل و صورت کے ذریعے سے نہیں، اپنے کردار ہی کے ذریعے سے نہیں، بلکہ اپنی مال اور اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے سے، اپنی دولت کے ذریعے سے ساری زندگی نچھاور کر دیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سربلندی کے لیے۔ اشرف العلوم کا یہی پیغام ہے، اس سیرتی کوئز مقابلے کا یہی پیغام ہے کہ دین کو پوری دنیا کے اندر دوبارہ سے اسی انداز میں پہنچایا جائے جس انداز میں اس دین کی ابتدا ہوئی تھی۔ یہ تو چند چیزیں ہوئی اس سیرت کا جو بنیادی مقصد اور مدعا تھا۔ اب کچھ چیزیں یہ جو پروگرام آپ کے سامنے منعقد کیا گیا اس کے حوالے سے بھی، سب سے زیادہ اس پروگرام کی کامیابی کے انعقاد کے حوالے سے جس ادارے نے قربانیاں دی ہیں وہ ادارہ اشرف العلوم حیدر پورہ ہے، اور یہاں کے اساتذہ کرام اور یہاں کے ملازمین ہیں۔ اگر اس موقع پر اس ادارے کو اور فراموش کیا جائے اور ان کا شکریہ ادا نہ کیا جائے،
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کفران نعمت کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں کے جتنے ذمہ داران ہیں، خصوصاً حضرت مولانا یعقوب صاحب، یا اس موقع پر جس موقع پر یہاں پر پروگرام ہوا اس وقت یہاں کے جو ذمہ دار تھے مفتی شوکت صاحب، وہ اور اس کے علاوہ دیگر اساتذہ کرام، حضرت مفتی حق نواز صاحب، مولانا شفیق صاحب، اور خصوصاً ادارہ وحدت المکاتب کے جو ہمارے چیئرمین ہیں اور یہاں کے جو استاذ ہیں مفتی عابد صاحب، انہوں نے بڑی محنت اور جد و جہد کی، اور اس کے علاوہ دیگر مفتی رفیق صاحب، مولانا مقصود صاحب، اور بھی اس کے علاوہ سینکڑوں ایسے گمنام ہیروز ہیں جن کا میں نام بھی نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام سے آشنا اور واقف ہے۔ ان سبھی کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے آپ کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں بہت زیادہ انتھک جد و جہد کی، کوششیں کی۔ اللہ رب العزت ان سب کو اپنی شایان شان جزائے خیر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔